میں ایک بوسیدہ سے گھر میں رہتا تھا۔ رات کو مزدوری کر کے لوٹا تو ایک بیکارن گھر کے باہر کھڑی تھی۔ بولی مجھے اپنے گھر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دو، بدلے میں آپ کو روزانہ 5,000 دوں گی۔ میں نے بخوشی ایک کمرہ دے دیا اور وہ صبح جاتے وقت مجھے 5,000 دے کر جاتی۔ میرے گھر کے باہر اب ہر وقت مردوں کا رش رہتا۔ مجھے کچھ شک سا ہوا، لیکن جب ایک دن ایک امیر آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ گھر مجھے منہ مانگی قیمت پر دے دو، میں حیران ہوا کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے۔ میں جیسے ہی بیکارن کے کمرے میں گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں رات گئے پیدل جب گھر کی گلی میں داخل ہوا تو میرے چہرے پر حد درجہ بیزاری اور ناگواریت تھی۔ پورا دن سیمنٹ کے بلاک اٹھا اٹھا کے میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے اور ننگے پاؤں دھوپ میں چل چل کر پاؤں جھلس جاتے تھے۔ پورے دن کی انتھک محنت کے بعد بھی میری جیب میں بس 500 کا نوٹ ہی ہوتا تھا۔ ایک تو میں آج ڈبل ڈیوٹی دے کر آ رہا تھا کیونکہ میری بیوی امید سے تھی اور بچے کی پیدائش کا خرچہ میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس پر اپنی گلی میں داخل ہوتے ہی اس بیکارن کو اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا دیکھ کر میرا خون ہی تو کھول گیا تھا۔ یہ فقیرنی تو میری جان کو آ گئی تھی۔ کئی بار اسے منع کر چکا تھا کہ مجھے اپنے گھر کا کمرہ کرائے پر نہیں دینا، لیکن وہ جاہل گنوار عورت کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ میں اس وقت اس سے بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا، اسی لیے اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر اسے سخت لہجے سے پکارا کیونکہ وہ میرے گھر کے بیرونی دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، او پاگل، ہٹو میرے گھر کے سامنے سے۔ میری گرجدار آواز سن کر وہ چونک کر پیچھے ہٹی، اپنا سر کھجاتے ہوئے مسکرائی، پھر کہنے لگی، دیکھ لو بابو، بھکارن کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، دے دینا ایک کمرہ کرائے پر۔ وہ پھر سے میری منت پر اتر آئی۔ میں نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ میں نے کہا، لوگوں کے رحم و کرم پر تو پلتی ہے، مجھے کیا کرایہ دے گی، چل ہٹ پیچھے۔ میں نے اسے جھڑکا اور اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ میرے ساتھ اس بیکارن کو دیکھ کر میری بیوی کا بھی منہ بن گیا تھا۔ وہ عورت پریشان ہی اتنا کرتی تھی۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ بیوی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کہنے لگی، کیا خاک ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہتی ہے اچھی خوراک کھاؤ، پھل کھاؤ، تم بہت کمزور ہو۔ اب ڈاکٹر سے کیا کہوں کہ 2 وقت کی روٹی ہی نہیں ملتی تو اچھی خوراک کہاں سے کھاؤں۔ میں نے اس کی بات سن کر جیب میں سے ایک سیب نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا جو کچھ داغی تھا، اسی لیے مجھے پھل والے نے سستا دے دیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر میرے سیمنٹ سے بھرے ہاتھوں میں سے اس نے سیب لے کر ایک طرف رکھا اور میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھ سیمنٹ کی وجہ سے کٹ چکے تھے، ان میں سے ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو ٹپکانے لگی، کہنے لگی، میں نے تجھے مشکل میں ڈال دیا ولی محمد۔ پہلے کیا میرا بوجھ کم تھا جو اب یہ بچہ، اس سے پہلے کہ وہ غربت کی وجہ سے میرے بچے کے لیے کچھ الٹا سیدھا بولتی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، کچھ مت کہنا، اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ میں ذرا نہا کر آتا ہوں، تم مجھے روٹی دے دو۔ مجھے اپنے مٹی سے بھرے کپڑوں سے اس وقت الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نہا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے، تب تک زلیخا گرم روٹیاں اور چٹنی لے کر چارپائی پر رکھنے لگی۔ بس یہی روز کی ہماری خوراک تھی، سوکھی روٹی اور پیاز اور ہری مرچ کی چٹنی۔ میں سوکھی روٹی کے نوالے پانی سے اندر نگل رہا تھا اور ہر نوالے پر خدا کے شکر کے کلمات بھی ادا کر رہا تھا کہ اس نے بھوکا نہیں سلایا۔ میری بیوی سیب کاٹتے ہوئے میرے چہرے کو تک رہی تھی، کہنے لگی، ولی محمد، تم اس سوکھی روٹی پر بھی شکر ادا کرتے ہو، وہ روٹی جو تجھے پورا دن خون پسینہ ایک کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اس کا شکر ہے، وہ حلال کے نوالے کھلا رہا ہے اور شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، میرا بھی بڑھ جائے گا۔ اگلے روز جو کچھ اس بھکارن نے مجھ سے کہا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنی مزدوری کے لیے گھر سے نکلا تو ابھی بھی وہ میرے دروازے پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے اپنا کمرہ دے دے، میں تجھے روز کا کرایہ دوں گی۔ میں ویسے ہی اس سے اکتا چکا تھا، اسی لیے اسے کہا، ٹھیک ہے، مجھے روز کے 5,000 چاہیے، جب تو مجھے روز کے 5,000 کمانے کے قابل ہو جائے تو میں تجھے اپنے گھر کا کمرہ کرائے پر دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت چپ کی ہو کر رہ گئی۔ میں کام پر چلا گیا۔ مجھے لگا اچھا ہے میری اس عورت سے جان تو چھٹی، لیکن میں حیران پریشان سا رہ گیا جب واپسی پر وہ عورت ابھی بھی میرے ہی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔
میں جب گھر تک پہنچا تو اس عورت نے میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے 5,000 کا نوٹ میرے سامنے کر دیا۔ میں وہ نوٹ دیکھ کر حیران ہوا۔ میں نے کہا اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہنے لگی میں نے پیسے دے دیے ہیں، اب مجھے کمرہ کرائے پر دے دو۔ میں نے سوچا کہ ایک رات کی ہی بات ہے، یہ عورت بھلا کیسے روز اتنے سارے پیسے دے سکتی ہے؟ اس بات پر میں نے دروازے پر دستک دی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تو سامنے اس بھکارن کو دیکھ کر وہ ناراض ہوئی۔ اسے لگا کہ میں اندر آ کر دروازہ بند کر لوں گا، لیکن جب میں نے اندر آ کر اس بھکارن سے اندر آنے کو کہا تو میری بیوی حیران رہ گئی۔ کہنے لگی ولی محمد اسے کیوں اندر لا رہے ہو؟ میں نے کہا ایک رات کی بات ہے، اس بھکارن سے زبان کر چکا ہوں۔ میری بیوی مجھے گھورنے لگی، لیکن مجھ سے کہا کچھ نہیں، اور بھکارن تو یوں خوش تھی جیسے اسے نہ جانے کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ حالانکہ میرا گھر بہت پرانا اور بوسیدہ سا تھا، میرے دادا پر دادا کے زمانے کا تھا۔ دیواروں سے سیلن کی بو آتی تھی، بارش ہوتی تو چھت سے پانی ٹپکنے لگتا۔ میرے گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرہ صحن کے بالکل سامنے بنا ہوا تھا، وہ بڑا اور کشادہ تھا، جہاں میں اور میری بیوی رہتے تھے۔ ایک کمرہ مین گیٹ کی طرف تھا جو بہت چھوٹا سا تھا، اور اس کا ایک دروازہ باہر کی جانب بھی کھلتا تھا۔ اس کمرے کی حالت تو سب سے زیادہ ابتر تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ میں نے اس بھکارن کو اس کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم اندر کی جانب جھانکو گی بھی نہیں، اپنا آنا جانا کمرے کے بیرونی دروازے سے ہی رکھنا۔ وہ خوشی سے میری ہر بات پر سر ہلا رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی خوش کیوں ہے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ 5,000 کے نوٹ کی اہمیت وہی شخص لگا سکتا ہے جو مجھ جیسا مزدور ہو۔ میں پورا دن اپنا خون پسینہ ایک کرتا تھا، تب جا کر 600-700 کما پاتا تھا، اور اخراجات کی وجہ سے میں سواری کے بجائے پیدل چلنے کو ہی ترجیح دیتا تھا۔ اسی لیے 1 گھنٹے کے بعد اپنے گھر پہنچتا تھا۔ وہ بھکارن جلدی سے اس کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس بھکارن کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اسی لیے میں اسے ایک بستر سونے کے لیے دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کمرے میں جا کر اس نے کمرہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ کھانا کھاتے ہوئے جب میں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ اس بھکارن نے مجھے 1 رات کا کرایہ 5,000 دیا ہے، تو میری بیوی کا یہ سن کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی کہ 1 رات کی تو یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو اس بھکارن سے پیچھا چھڑوانے کے لیے یہ قیمت بتائی تھی تاکہ وہ کمرے کی رٹ نہ لگائے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ 5,000 ہی دے دے گی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کل بھی ہمیں 5,000 دے سکے، کیونکہ لوگ اسے اتنی بھیک تو نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے یہ پیسے بھی اس نے بہت عرصے میں جمع کیے ہوں، کیونکہ ہمارا علاقہ پسماندہ سا تھا، وہاں زیادہ تر طبقہ مزدور ہی رہتا تھا، اسی لیے کوئی ایک بھکارن کو ترس کھا کر دیتا بھی ہوگا تو بس چند سکے ہی ہاتھ پر رکھتا ہوگا۔ لیکن مجھے جتنے پیسے ابھی 5 منٹ میں مل گئے تھے، میرے لیے تو یہ حیران کن سی بات تھی۔ میری بیوی بہت خوش تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بھکارن تو بڑی بے وقوف نکلی، ایک بوسیدہ سے سیلن زدہ کمرے میں 1 رات رہنے کا 5,000 ہی دے دیا۔ اتنے پیسوں میں تو اسے 1 ماہ کے لیے بھی اچھی سی حالت میں کمرہ مل سکتا تھا۔ بات تو میری بیوی کی بھی ٹھیک تھی کہ ایک چھوٹے سے کمرے کا کرایہ ہمارے اس پسماندہ علاقے میں 5 سے 6,000 ماہانہ تھا۔ میں نے اس بھکارن سے جان چھڑوانے کے لیے یہ قیمت بتائی تھی۔ بہرحال 5,000 کی خوشی میں مجھے تو رات بھر سکون سے نیند ہی نہیں آئی۔ اگلے روز میں نے پہلے بیوی کو 1 کلو گوشت لا کر دیا تاکہ وہ پکا کر کھائے، باقی کے پیسے میں نے سنبھال کر رکھ لیے، چند ماہ بعد ہاسپٹل میں خرچ ہو جائیں گے۔ میری بیوی آج بہت خوش تھی۔ صبح ہی صبح اس بھکارن کو بھی پراٹھا اور چائے کا ناشتہ دینے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ ذرا سا ہی کھولا تھا اور صرف اپنا منہ باہر نکالا۔ میری بیوی نے ناشتے کی پلیٹ آگے بڑھائی تو اس نے عجلت میں وہ پلیٹ پکڑی اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اور میری بیوی کو اس کا یہ رد عمل کچھ عجیب سا لگا، ورنہ اسے تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے رات کو حیرت کا زوردار جھٹکا اس وقت لگا جب اس بھکارن نے مجھے 5,000 کا ایک اور نوٹ پکڑا دیا۔ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ آج اس کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی۔ یہی حال میری بیوی کا بھی تھا۔ 24 گھنٹوں بعد 5,000 کا ایک اور نوٹ میرے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری روٹی پانی روز انتظام کر دو تو میں 1,000 روپیہ اور بھی دے دیا کروں گی۔
ہم تو ابھی اس 5,000 کے نوٹ کی حیرت سے ہی باہر نہیں نکلے تھے کہ وہ 1,000 ہمیں مزید بس 2 وقت کی روٹی کا دینے کو تیار تھی۔ میری بیوی نے تو فوراً سے حامی بھر لی۔ میں نے کہا کہ ہم کھانے کے پیسے نہیں لیں گے، جو دال روٹی ہم کھاتے ہیں وہی تم بھی کھا لینا۔ وہ فوراً سے میری بات مان گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کھانے کے پیسے دے کر میری بیوی سے نت نئی چیزیں بنوانے کی فرمائش کرے، اور میری بیوی 1,000 روپے کی خاطر خود کو باورچی خانے میں ہلکان کرتی رہے۔ میں اگلے روز مزدوری پر تو چلا گیا، لیکن میرا ذہن بس اس بھکارن کی جانب ہی مبذول تھا۔ 24 گھنٹوں میں 10,000۔ مجھے حیرت نہ ہوتی اگر یہ قیمت ایک امیر ترین لڑکی ادا کرتی۔ وہ تو خود بھکارن تھی، پھر اتنی بڑی رقم کیسے دے سکتی تھی؟ میرا پورا دن کام میں دل نہیں لگا، بس میں اسی بارے میں سوچتا رہا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ سوچتا کہ مجھے کیا کہ وہ بھکارن پیسے کہاں سے لاتی ہے، مجھے بس کرائے میں روز کی بنیاد پر 5,000 مل رہا ہے، مجھے کیا لگے۔ لیکن مجھے رزق حلال کھانے کی فکر رہتی تھی۔ میں جو کرایہ اس سے وصول کر رہا تھا وہ بہت زیادہ تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس غریب بھکارن کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ 1-2 دن مزدوری سے چھٹی کر کے میں دیکھوں گا کہ یہ بھکارن کام کیا کرتی ہے۔ اگلے روز میں کام کے لیے باہر تو نکلا، لیکن کام پر جانے کے بجائے میں روڈ پر رک گیا کہ وہ یہیں اکثر بھیک مانگتی نظر آتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھکارن اسی مین روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھ کر بھیک مانگنے لگی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مین روڈ پر کھڑی صرف گاڑیوں والوں کے پاس جا کر ہی ان کے شیشے بجا کر بھیک مانگتی تھی، اور وہ لوگ اپنی گاڑی کھول کر اسے پیسے دیتے بھی تھے۔ میں نے ان 3 گھنٹوں میں ایک بھی گاڑی ایسی نہیں دیکھی تھی جس نے اس بھکارن کو پیسے نہ دیے ہوں۔ میرے لیے یہ حیران کن سی بات تھی، ورنہ گاڑی والے تو اتنی جلدی کسی کو پیسے نہیں دیتے، بلکہ اپنی اے سی والی کار کا شیشہ تک نہیں کھولتے، اور اس بھکارن کو لازمی بھیک دے رہے ہیں۔ وہ بھکارن کسی بھی رکشے والے یا موٹر سائیکل والے کے پاس بھیک مانگنے نہیں گئی تھی۔ 3 گھنٹے بعد وہ گھر کی طرف چلی گئی۔ مجھے تجسس سا بڑھنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے، اسی لیے میں بھی گھر واپس آ گیا۔ میری بیوی پلاؤ بنا رہی تھی جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اتنی جلدی وہ گھر واپس دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا بس ویسے ہی آج جلدی آ گیا کہ کچھ آرام کر لو۔ میں نے اسے کہا کہ تم پیسے سنبھال کے رکھو، کیوں ان کھانوں میں ضائع کر رہی ہو؟ جب میں نے بیوی کو پلاؤ کے ساتھ رائتا اور چٹنی بناتے دیکھا تو میں نے پوچھا، تو وہ کہنے لگی کہ اس بھکارن نے مجھے 1,000 روپیہ دیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اچھی چیز ہی بنا لوں۔ اگلے چند روز بعد ایک رات میں صحن میں چارپائی بچھا کر سو گیا، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور دن بھر کی کڑک دھوپ کے بعد رات کو کمرے میں حبس ہوتا تھا، اور کمرے کی نسبت صحن کچھ ہوادار تھا۔ لیکن رات کے پہر میری آنکھ ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز سے کھلی۔ میں نیند کا بہت کچا تھا، اسی لیے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے غور کیا تو آوازوں کی بھن بھناہٹ اسی کمرے میں سے آ رہی تھی جہاں وہ بھکارن رہتی تھی۔ میں اس کے دروازے کے پاس چلا گیا۔ وہ آواز سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس بھکارن کے علاوہ ایک مردانہ آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ دروازہ ہی پیٹ کے رکھ دوں، لیکن میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں اس بھکارن کے اصل مقصد تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی بھی کوشش کی کہ شاید ان کے مابین ہونے والی گفتگو سن سکوں، لیکن ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا مین گیٹ کے دروازے سے دیکھتا ہوں۔ ہمارا مین دروازہ بھی 2 پٹ والا تھا، اسی لیے بند ہونے کے باوجود اس کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ضرور رہتا تھا، اسی لیے میں وہاں سے دیکھنے لگا۔ لیکن باہر کا منظر دیکھ کر تو میں چکرا کر رہ گیا۔ میرے گیٹ کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ تشویش ہونے لگی کہ آخر یہ عورت ہے کون اور کرتی کیا ہے جس سے اس کو اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اپنے گھر کے باہر 2 مردوں کو دیکھ کر میری تو حالت خراب ہونے لگی کہ کہیں یہ مرد بدکاری کے لیے تو یہاں نہیں آتے۔ اس خیال نے تو مجھے بری طرح سے بدحواس سا کر دیا تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ بدکاری ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اتنی جلدی پیسے کما سکتا ہے۔ اس طرح تو میرا گھر بدنام ہو جائے گا، لوگ میری پاک باز بیوی پر بھی شک کریں گے، اسے بھی ایسی ہی گندی نظروں سے دیکھیں گے۔ میں سوچ چکا تھا کہ پیسے نہیں ملتے تو نہ ملیں، لیکن میں اس بدنامی کے ساتھ بالکل بھی نہیں جی سکتا تھا۔ اسی لیے صبح ہوتے ہی میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس میرا کمرہ خالی کر دو۔
وہ کہنے لگی کہ مجھے بلا ناغہ کمرے کا کرایہ بھر رہی ہے اور وہ کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی، لیکن جو حقیقت میں جان چکا تھا میں اسے ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ دیکھو مجھے کمرے سے مت نکالو، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میری بیوی بھی مجھ سے الجھنے لگی کہ تم کیوں اس بھکارن کو نکال رہے ہو، اچھے خاصے پیسے ہمیں مل رہے ہیں۔ لیکن میں اپنی بیوقوف بیوی کو کیا سمجھاتا، وہ معصوم تھی، ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ عورت میری منت سماجت پر اتر آئی کہ میں اسے بس 1 ماہ اور رہنے دوں، لیکن 1 مہینے میں تو اچھا خاصا بدنام ہو جاتا۔ میں نے اس بھکارن کو صاف منع کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر پیسے زیادہ چاہیے تو تم لے سکتے ہو، لیکن میں نے کہا کہ تم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ عورت بہت روتے ہوئے گھر سے نکل کر چلی گئی۔ میری بیوی مجھ سے جھگڑنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اچھے خاصے پیسے آ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اسے ڈانٹ کر اپنے کام پر چلا گیا۔ لیکن شام کو ہی میری پڑوسن کی ایک عورت نے فون کر کے بتایا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں تو یہ سن کر ہی پاگل سا ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے ہاسپٹل پہنچا، لیکن میری بیوی بے ہوش تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر بے کل سا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے کوئی بھی ٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے شاید اسے بہت زیادہ ڈپریس کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بات کو یوں حواسوں پر سوار کر لے گی۔ میری بیوی 3 دن سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور میری ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح سے اس بھکارن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں اس قدر مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے کسی بات اور بدنامی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ انسان کی مجبوریاں انسان کو بہت دفعہ وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اس وقت میں بھی اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میری بیوی اور بچے کی جان خطرے میں تھی اور میرے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ میں سڑکوں اور گلیوں میں مارا مارا پھر رہا تھا، اس بھکارن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پورے دن کی خواری کے بعد میں اپنے گھر لوٹا تو مجھے اس کے کمرے سے کچھ آہٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں چند دن سے گھر پر تھا ہی نہیں، ہاسپٹل میں ہی میرے دن رات گزر رہے تھے۔ میں نے سامنے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ بھکارن میرے کمرے میں ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بجایا تو بھکارن کمرے سے نکل آئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، لیکن تمہارا کمرہ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا تم تھی کہاں؟ میں 2 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے فوراً سے 20,000 دیے۔ مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہ تھی کہ وہ پیسہ اس عورت کے پاس آیا کہاں سے ہے۔ مجھے اس وقت اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کی زندگی بچانی تھی۔ بر وقت ٹریٹمنٹ ملنے سے میری بیوی اور بچہ دونوں محفوظ تھے۔ میری بیوی گھر آ گئی۔ اس بھکارن نے میری بیوی کا بہت خیال رکھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ یہ عورت کیا چیز ہے۔ کچھ دن بعد میں نے اس سے کہا کہ وہ جب تک چاہے اس کمرے میں رہ سکتی ہے۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی، لیکن چند دن بعد تو میرے ساتھ جو ہوا وہ میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ میں مزدوری کر رہا تھا جب ایک شخص کرولا میں وہاں آیا اور دوسرے مزدوروں سے میرا پوچھنے لگا۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کیونکہ میں اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں، وہ مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میرا گھر خریدنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنا گھر بیچنا نہیں چاہتا، لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے اس گھر کی منہ مانگی قیمت دے گا، وہ بھی یک مشت۔ میرے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ آخر اس گھر میں ہے کیا جو وہ عورت بھی مجھے 1 دن کا کرایہ 5,000 دے رہی تھی اور یہ شخص مجھے کروڑوں دینے کو تیار تھا۔ میں نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ میں سیدھا وہاں سے گھر آ گیا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس عورت نے جب سے کمرہ کرایہ پر لیا تھا وہ کمرے میں کسی کو بھی آنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس عورت نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں دروازہ پورا کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ مجھے لاکھ روکتی رہ گئی لیکن میں نہیں رکا۔ جب میں نے کمرے کے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے کمرے میں اس عورت نے سرنگ کھود رکھی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور وہ میرے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ کہنے لگی کہ وہ کوئی بھکارن نہیں ہے، دراصل یہ گھر اس کے پردادا کا تھا جو پاکستان آزاد ہونے کے بعد انڈیا چلے گئے تھے۔
یہ گھر انہوں نے ایک انڈین دوست سے لیا تھا جس نے اس گھر میں سونے کا صندوق چھپا رکھا تھا۔ یہ بات میرے والد نے بتائی اور اس وقت میرے والد کے کاروبار میں بہت نقصان ہو چکا ہے۔ مجھے ان کا کاروبار چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن آپ مجھے یہ کام کیوں کرنے دیتے؟ اسی لیے ایک بھکارن کا روپ بدل کر مجھے یہاں آنا پڑا۔ میرا چچا ایک لالچی انسان ہے۔ اس سے پہلے اس نے میرے والد کا پیسہ برباد کر دیا اور اب وہ اس سونے کے زیورات کے صندوق کے پیچھے پڑا ہے۔ ایک رات وہ مجھے یہاں آ کر دھمکانے بھی آیا تھا اور ابھی بھی نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے۔ میں ایک لڑکی ہوں، اسی لیے اتنی جلدی کھدائی نہیں کر سکتی، ورنہ اب تک اس زیور تک پہنچ چکی ہوتی۔ میں نے کہا میں ایک مزدور ہوں، یہ میرا روز کا کام ہے، اسی لیے میں نے 2 دن میں کھدائی کر کے وہ صندوق اس لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکی نے اس کا تالا توڑ کر مجھے بھی کچھ زیورات دیے جو میرے لیے بہت تھا۔ میں اب خوشحال ہو چکا تھا۔ میرا اس بات پر ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا تھا کہ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اللہ نے مجھے بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا تھا۔ مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا تھا۔